نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یا الہی ایسی دے محبت النبی کی یا الہی ایسی دے محبت النبی کی رہ باقی نہ محبت کسی کی روگ جتنے ہیں دل کے سب کھو دے مجھے عشق محمد میں ڈبو دے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وقت تو کل ہماری باری ہے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے ہم کیا رہیں گے جب کہ نہ رسول خدا رہے زمین پہ تارے نہیں آسمان میں قبر نہیں زمین پہ تارے نہیں آسمان میں قبر نہیں انسان کو صبر نہیں قرآن میں جھوٹ نہیں سجدے میں جس کا سر نہیں جنت میں اس کا گھر نہیں جب تو آیا تھا دنیا میں سب ہنستے تھے اور تو روتا تھا اب عمل کر ایسا دنیا میں کہ سب رویا اور تو ہنستا ہے زمین سلام کرے آسمان سلام کرے وہ عمل کر کے تجھے سارا جہاں سلام کرے محترم برادران اسلام اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو بے شمار انعامات احسانات سے نوازیں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بغیر درخواست کے اشرف المخلوقات بنایا اللہ چاہتے تھے کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ساتھ ہی مزید یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دولت سے نوازا ہے جس کی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی وہ ہے ایمان کی دولت مزید اللہ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو آخرت کی زندگی جو لامتناہی زندگی ہے اس زندگی کو کامیاب سے کامیاب اور راحت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرات کو صحت اور عافیت کی حالت میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت یہ خاص وفر کے طور پر عطا فرما رہے ہیں الحمدللہ یہ رمضان در حقیقت امت محمدیہ کو آخرت کی زندگی جو لامتناہی زندگی ہے اس زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آخری نبی کے صدقے طفیل یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس میں بندہ امت محمدیہ اپنے آپ کو لٹا کر کھپا کر مٹا کر آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنا لے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے اتنے انوارات برکات و فیضات کے برسات ہوتے ہیں اگر کوئی بلا عذر شرعی کے ایک روزہ کو چھوڑ دیتا ہے
اس ایک روزہ کے اندر اللہ بندے کو کتنا نوازتے کہ ایک روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تلافی کے لیے اگر بقیہ سارے زندگی اگر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس برکت کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی حضرات کو کہ رمضان کے انوار برکات فیضات سے مالا مال کرے، شب قدر نصیب کرے، بقیہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحت و عافیت کی حالت میں بار بار رمضان نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، ارے تم سن لو تمہاری سنی جائے گی۔ اس حدیث کے ذریعے سے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی زندگی کا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے، شروع بھی نہیں ختم بھی نہیں، لیکن انسان کی زندگی کا آغاز اور افتتاح تو ہے لیکن ختم نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت صحیح ہے لیکن موت کے عربی میں دوسرا لفظ ہے انتقال، اور انتقال کا معنی آتا ہے جگہ منتقل کرنا، جگہ بدلنا۔ تو انسان حقیقت معنی میں مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے، جگہ بدلتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ملک کے آدمی کو دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی اس دنیا کے آدمی کو آخرت میں جانے کے لیے موت ایک ویزا پاسپورٹ ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے۔ کس طور پر ہماری زندگی کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام کے پشت سے، وہاں سے آدمی کے واسطے درواستے ہم باپ کے پشت میں پہنچے تھے، باپ کے پشت اور پیٹھ سے یہی انسان ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، ماں کے پیٹ میں کچھ دن رہنے کے بعد یہی انسان قبر دنیا کے پیٹ میں پہنچتا ہے، دنیا کے پیٹ میں اپنی محدود زندگی گزارنے کے بعد یہی انسان قبر کے پیٹ میں پہنچتا ہے، قبر کے پیٹ میں کچھ دن رہنے کے بعد جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یہ تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پورے انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں اس کو مینڈا اور بھیڑا کی شکل میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت بول کے اور کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا آغاز تو ہے لیکن ختم نہیں ہے۔ یہ جو لامتناہی زندگی، آخرت کی زندگی جو لامتناہی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے، اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، اس زندگی کو راحت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور امتحان ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا کی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں کیا کرنا ہے، اسی کو سرکار فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، ارے تم سن لو تمہاری سنی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندہ بندی اگر اللہ اور رسول کی بات مان کر، اللہ رسول کے حکم کو مان کر اس پر عمل کرے گا، اللہ کی بات مان کر دنیا میں چلے گا، یہ بندہ جب دنیا چھوڑ کر آخرت میں پہنچے گا، اللہ کے سامنے جو درخواست کرے گا اللہ قبول کرے گا، جو فریاد کرے گا اللہ قبول کرے گا، جو دلی خواہش ہوگی ہر خواہش اور تمنا اللہ پوری کرے گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے، اور جو اس کے برخلاف کرے گا، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو نبی کہتے ہیں آخرت میں ان کی بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایک جہنمی پیاس کر کے چلائے گا، پانی پانی کر کے برسوں چلاتے رہے گا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی بات نہیں سنے، رسول کی بات نہیں سنے، چلاتے رہیں گے، بالآخر اس کو پینے کے لیے جہنمیوں کے جلنے اور بھولنے کی وجہ سے جو اس کے پیپ اور لوگ جمع ہوں گے اور وہ پورے کھولتے ہوئے ہوں گے، ویسے وہی چیز اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، مارے پیاس کے وہ اس کو پیے گا، اور پینے کے بعد پورے پیٹ کے آتری پورے نکل آئیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو اس دنیا میں اللہ رسول کی بات کو مان کر چلے گا، اس کی آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی، سکون کی ہوگی، راحت کی ہوگی۔
تو جہاں اللہ کا حکم نماز ہے، روزہ ہے، وہی اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مالداروں پر زکوٰۃ فرض عین ہے۔ مالدار شریعت کی نگاہ میں کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 بوری چاندی، 52 تولہ چاندی، یا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کے اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جا رہے ہیں تو ایسے آدمی کو شریعت کی نظر میں مالدار کہا جاتا ہے۔ یا کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، فیملی مینٹین کرنے کے بعد سال کے آخر میں اس کے پاس اتنی رقم ہے جس سے 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، منیمم 30-35 ہزار یا 40 ہزار روپے۔ اس طرح کی کسی کے پاس اگر مالیت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر 100 میں 2.5% زکوٰۃ فرض عین ہے۔ 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2.5 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، یہ غریبوں یتیموں پر خرچ کرنا ہے۔ اس پیسہ کو غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صرف غریب مسلم یا مدارس والوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ، دینا ہے اتنا۔ یہ زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کیا۔ جس طرح سے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود بھی مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، ایسے آدمی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی زکوٰۃ جس پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، وہی بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اور ایک صورت، میں حکم بول رہا ہوں، شریعت کا فتویٰ بول رہا ہوں، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کو اگر انکار کرتا ہے، یہی تصور و خیال ہے اس کا کہ مال میرا ہے، میں محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہے، مال میرا ہے، زکوٰۃ بول کے کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح اگر کسی کا عقیدہ ہو، چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، گاجی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ انکار کرتا ہے، شریعت کا فیصلہ، شریعت کا فتویٰ ایسے افراد کے لیے ہے کہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح سے گوندے ہوئے آٹے سے بال بار کرنے میں اس کو آواز نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی وہ انسان زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ غریب یتیموں کو دینا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اپنے باپ دادا پردادا اوپر کے افراد کو اپنی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے گا، پھر کیا کرے گا؟ دوسرے مالیے سے ان کی امداد کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ دوسرے نمبر پر اپنے فروع کو نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ کی رقم، اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے بیٹا پرپوتا یہ سب کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ قریبی رشتہ دار جو سائڈ کے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چچا چاچی ہے، پھوپھا پھوپھی ہے، یہ سب اگر غریب ہو تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دیتے ہو یہ نہ بولے کہ میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ صرف یہ دل میں نیت ہو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور وہ سوچے کہ مجھے گفٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ ورنہ اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے بھائی اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دے سکتے ہیں، دل میں نیت ہوگی زکوٰۃ کی، لیکن میرے بھائی بہن چچا چاچی یہ سوچے گا مجھے رمضان کی گفٹ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہ مال پاک ہوگا، ہمارا بقیہ مال میں برکت ہوگی، غریبوں کا حق، جس کا حق اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ غریبوں کا حق اس کے مال میں شریک ہوتا ہے، غریبوں کا حق اس کے بقیہ مال کو ستیہ ناش کر ڈالتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔
کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے میں، کبھی آپریشن کے بہانے میں، کبھی دوسری بیماری کے بہانے میں طرح طرح سے مال ضائع ہو جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ جو بیماری 10 روپے کے ایک ٹیبلیٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہے، ایسی ایک چھوٹی بیماری کے لیے اس کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو سکتا ہے۔ ایک ولادت کے لیے ایک غریب آدمی کے 500 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اسی ولادت کے لیے ایک مالدار کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا، ہوتا نہیں ایسا؟ تو بہرحال جو زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، اور اس کے بقیہ مال سے تھوڑے پیسے سے اللہ زیادہ کام لے لیں گے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ ان کے مال طرح طرح سے ضائع ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا مال گھٹ گیا، لیکن حقیقت معنی میں گھٹتا نہیں بلکہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور جو نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، میرا بچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں گھٹ جاتا ہے۔ میں مثال دے کر سمجھا تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھانے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذرا مثال سے سمجھیں۔ جو لکڑی کے کاروبار کرتے ہیں، ایک درخت خریدتا ہے 20,000 یا 10,000 میں، اس کو کٹائی چھٹائی کے بعد ٹہنی وغیرہ باندھ دینے کے بعد جو شیل مین جنس ہوتی ہے مقدار میں کم ہو گئے لیکن قیمت میں بڑھ جاتی نہیں۔ 10,000 کے درخت خریدے، صرف شیل کی قیمت 20,000، اسی کو پھر مشین میں لگا چرائی کر کے جب فرنیچر تیار کرتے ہیں مقدار میں کمی ہوتی ہے لیکن قیمت میں اضافہ ہو جاتا نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی فرنیچر تیار ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ ادا کرے گا، مال میں کمی ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی۔ 1 لاکھ تھا، 2,500 نکال دیے، بقیہ 90,000 رہے، اسی میں اس میں اللہ برکت دیں گے۔ 1 کروڑ تھا، 2.5 لاکھ نکال دیے، بقیہ پیسے میں اللہ برکت دیں گے، اور تھوڑے پیسے میں زیادہ کام لے لیں گے۔ اور جو نہیں دیتا ہے اس کی مثال جس طرح ہم دودھ خریدتے ہیں، گھر میں گرم کرتے ہیں، 1 لیٹر دودھ خریدے ہیں، 2 لیٹر کے برتن میں گرم کرتے ہیں، گرم کرتے کرتے پورا برتن بھر جا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ دودھ بڑھ گیا اور کچھ گر بھی جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دودھ گھٹتا نہ بڑھتا، دودھ گھٹتا۔ اسی طریقے سے جو ناجائز انکم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مال دیکھنے میں اس کو زیادہ لگتا ہوگا لیکن حقیقت معنی وہ گھٹتا ہے، کبھی آپریشن میں، کبھی بیماری میں، کبھی طرح طرح کے حالات سے دو چار ہوتا تھا، اس کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی حقیقت سمجھ کر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں یتیموں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں یتیموں میں کس طرح خرچ کرنا ہے، سرکار دو عالم ہادی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے ہیں کہ الصدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ، دان، خیرات، یعنی جو انسان کرتا ہے یہ حقیقت معنی میں اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ، خیرات غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریق کی تربیت کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اپنی حکمت کے پیش نظر کچھ بندہ بندیوں کو مالدار کیے ہیں، کچھ بندہ بندیوں کو غریب کیے ہیں۔ مالدار جب غریب کے ہاتھ میں مال دیتا ہے اس کے اندر تکبر و برائی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی تربیت کرتے نانا تکبر کی بات نہیں ہے، برائی کی بات نہیں ہے، اور تمہارے احسان کی بھی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال تمہارا نہیں۔ ذرا سوچو، ارے جب تم دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے بدن سے کپڑا کا ٹکڑا بھی لگا ہوا نہیں تھا، لیکن آج دنیا میں آئے ہو، زمین جائیداد، بلڈنگ وغیرہ یہ تمام کے تمام اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تم پر احسان ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال در حقیقت تم اللہ کو دے رہے ہو، اس لیے تکبر و برائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے کو چھوٹا تصور کر کے اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے مال غریب کے ہاتھ میں دو، غریب کو دینا ہی اللہ کو دینا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
اس تو احسان جتنا نہ بنے. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس کو خیرات کر رہے ہیں، آپ کا ان پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے مال کو پاک کرنے کا وہ ذریعہ بنتا ہے، ورنہ آپ کا مال ناپاک ہی رہ جاتا. آپ کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا ہے. اس لیے آپ کا احسان نہیں ہے بلکہ اس غریب کا احسان ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے. اس لیے اس کا احسان سمجھو اور اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے غریب کے ہاتھ میں دے دو. غریب کو دینا ہی اللہ کو دینا ہے. اب جب غریب یتیم مالداروں سے لیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے تربیت کی کہ نانا تمہیں ذلت محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا پن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ نے تمہیں حکمت کے پیش نظر غریب بنایا ہے، تم خود غریب نہیں بنے ہو. اس لیے مالداروں سے لیتے ہوئے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح بچے اپنے باپ سے لیتے ہوئے نہیں شرماتے، ویسے غریب مالداروں سے لیتے ہوئے نہیں شرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار تم کو نہیں دے رہا ہے، تم اللہ کے بندے ہو. اللہ دیتا ہے، بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے. اس لیے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. شاعر کہتا ہے ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، یہ بہانہ اصل میں خدا دیتا ہے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. نہ کیا؟ دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. اس لیے غریبوں یتیموں پر رحم کھا کر اللہ کی دیے مال کو ہم اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے دیں. اللہ ہمارے آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب کریں گے. زمین پر رحم کریں تو آسمان میں اللہ رحم کریں گے. کرو مہربان اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بر پر. میرے محترم، اللہ کے دیے مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کچھ اعمال کریں گے. نہ جانے کون کس عمل کو اللہ تبارک تعالی ہمارے بہانہ بنا کر آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو ایک ہمارا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. ایک واقعہ پر بنا کے بات ختم کروں گا. عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی زندگی کا معمول تھا وہ 1 سال حج کرتے تھے اور 1 سال جہاد میں جاتے تھے. جب حج کا پروگرام ہوا، حج کی باری آئی، گھر میں پورے ساز و سامان تیار کرنے کے بعد، کیونکہ سفر کے لیے سامان کی تیاری ہے چاہیے، پورے سامان تیار کرنے کے بعد اس دور میں اس علاقے کے آدمی اونٹ پر سوار ہو کر حج کو جایا کرتے تھے. گھر سے 500 اشرفی لیے. ایک اشرفی تقریباً آج کے ریٹ میں 50-55 ہزار قیمت ہے. سونا کے سکے کو اشرفی بولتے ہیں. 500 اشرفی لیے اونٹ خریدنے کے لیے، 500 اشرفی لے کر پورے ساز و سامان کے ساتھ کوفہ کے مارکیٹ میں پہنچتا ہے اونٹ خریدنے کے لیے. وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بازار کے کنارے، مارکیٹ کے کنارے ایک عورت ایک مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہے، اس کے پر نوچ رہی ہے. ان کی نظر ادھر پڑتی ہے، فوراً عورت کے پاس پہنچتے ہیں عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس عورت سے جا کر پوچھتے ہیں عورت بتاؤ یہ تم کیا حرکت کر رہی ہو، یہ تو مردہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تم اس کو صاف کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے، بولو. عورت کہتی ہے جس سے آپ کو تعلق نہیں، اتنے تحقیق کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کر رہی ہوں. ان کو اور احساس ہوا کیا ماجرا ہے. بار بار پوچھنے لگے کہ بتاؤ نا کیا حقیقت ہے. بار بار پوچھنے پر وہ عورت کہتی ہے انسان سنو، تمہارے بار بار پوچھنے پر میں اندرونی حالات کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوتی ہوں. سنو، ارے میں ایک سید خاندان کی عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 3 لڑکیاں ہیں، آج ہم 3 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں. ایسی حالت میں، ایسی صورت میں ہمارے لیے جائز اور حلال ہے اس مردہ بطخ کو لے جاؤں گی اور اپنی بچیوں کو کھلاؤں گی. یہ واقعہ سننے کے بعد عبداللہ المبارک کی آنکھ سے آنسو جھڑنے لگے اور دل میں ارادہ کیا، ارے زندگی میں بہت سارے حج کیا ہوں، امسال اور حج نہیں کروں گا. وہ پورے 500 اشرفی جو اونٹ خریدنے کے لیے لے گئے تھے پورے کے پورے عورت کے دامن میں ڈال دیے اور حج کا پروگرام باطل کر دیا، کینسل کر دیا کہ امسال اور حج کو نہیں جاؤں گا. حاجی لوگ حج کرنے چلے گئے. جب حج کر کے واپس ہوئے، یہ عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ خیال کر کے کہ چلو بھائی انسان تو میں حج نہیں کر پایا، کم سے کم حاجی سے مصافحہ اور ملاقات کر کے کچھ برکت حاصل کریں، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں.
इसी इरादे से जिन हाजी से अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मुसाफा करते हैं, मुलाकात करते हैं, हाजी लोग उनको कहते हैं अब्दुल्ला अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। ये कहते भाई मैं तो इस साल हज को गया नहीं। जिन हाजी से मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, हर हाजी उनको यही कहते हैं अरे अब्दुल्ला अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। और ये इनकार करता है। उन्हीं हाजियों में से एक हाजी बोलता है अरे अब्दुल्ला तू क्यों इनकार करता है, अरे मैं तुमको तवाफ करते देखा है, मुज़दलिफ़ा में देखा है, अरफात में देखा है, हज के मुख्तलिफ अरकान करते हुए देखा है और तुम हज से इनकार करते हो, क्या माजरा है। ये बोलता है भाई हकीकत में तो इंसान में गया नहीं। ये परेशान हो गया कि मैं तो गया हज को गया नहीं और लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, क्या माजरा है। होते होते दिन गुजर गया, रात आई। ये अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नींद में, ख्वाब में आखिरी नबी को ख्वाब में देखते हैं। आखिरी नबी फरमाते हैं अरे अब्दुल्ला ताज्जुब की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, अरे तुमने मेरे एक मुसीबत ज़दा उम्मत की मदद की हो। मैं उसी वक्त अल्लाह से दुआ की है ऐ अल्लाह अब्दुल्ला मुबारक की शक्ल सूरत में एक फरिश्ता तैयार किया जाए जो इस साल से लेकर क़यामत तक उसकी तरफ से हज करता रहे। अरे अब्दुल्ला अल्लाह मेरी दुआ कबूल किया है, तुम्हारी शक्ल सूरत में एक फरिश्ता तैयार किया है जो तैयार किया गया है जो इस साल से लेकर क़यामत तक तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। तुम हज करो या ना करो, क़यामत तक तुम्हें हज का सवाब मिलता रहेगा। मेरे मोहतरम, कहने का मंशा यही है कि हम भी जहाँ हम दीगर इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा के अहतमाम करते हैं, साथ ही ये भी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है कि अल्लाह के दिए हुए माल को हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और ये माल का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदा, मैं जिसको जो नियामत अदा किया हूँ उसका शुक्र अदा करो। माल भी एक नियामत है। माल अगर इंसान जायज़ तरीके से कमाए और जायज़ तरीके पर खर्च करे, ये भी बहुत बड़ी एक नियामत है। उस नियामत का शुक्रिया यह है कि अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हम गरीबों यतीमों पर खर्च करें। अल्लाह ताला हमारे माल में इजाफा करेंगे, हमारे माल में बरकत अता करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला हमें इन ज़कात की हकीकत समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़कात को गरीब यतीमों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।